السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، رسول پاک کی پیدائش کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ بیوی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی پورب سے پچھم تک پھیل گئی۔ بہت سی عجیب عجیب باتیں آپ کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں، جیسے کسریٰ کے محل، زلزلے کا آنا اور ان کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تربیہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا اور 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دیکھنا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگو، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، معلوم کرو، خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ نبوت کی مہر ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ اب یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگو، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ پورب اور پچھم تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اور اس کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ بے شک اور ہمارے نبی کے نام کا ڈنکا آج تک بجتا آیا ہے اور ہمیشہ بجتا رہے گا۔